أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے، ایسے ہیں تورات میں۔ اب انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی نے اپنی جو ہے کوپل اٹھائی نکالی، پھر اپنی کمر کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاروں کو بہت بھری لگتی ہے اور کافروں کے دل کو جلاتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کرنے والے ہیں مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں جو بات آئی ہے، یہ لوگ اللہ کو اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے نا، اس لیے اللہ پھر محمد اللہ کون اللہ بول رہا ہے، تم مانو نہ مانو اللہ رسول بھیجے، تم کیا نہیں مانا تو چھوڑو، کیا کرتے محمد اللہ کے رسول۔ پھر ان کے ساتھی کیسے ہیں؟ تو صحابہ کرام کے صفات پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے یہ کفار پر سخت ہیں، ان کے رشتہ داری تھے، جو ان کے رشتہ دار اگر ایمان نہیں لائے تو بہت سخت رہے وہ لوگ، کمی نرمی اختیار نہیں کیا معلوم۔ اور آپس میں ایمان والے کہ ایمان کے رشتے کو ایسے جوڑ دیا تھا، آپس میں بہت رحیم تھے۔ عصبیت جاہلیہ نے جو ہے لوگوں کو انہوں نے اللہ کے رسول ماننے تیار نہیں تھے، تو اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے اس کے لیے۔ رسول علی کھانا کا برا نہیں کیا تھا انہوں نے۔ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کہ سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی کے طلبگار اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آثار ان کے چہروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مثال ان کی تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح دی گئی کہ کوئی کھیتی جو ہے اپنی سوئی کو پہلے نکالا، ایک کونپلی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، اس کو قوی بنایا، پھر موٹی ہو گئی اور اپنی طرح پر کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ایک مثال تورات میں، ایک مثال انجیل میں اس طرح سے ہیں، کیونکہ یہاں ٹھہرنے کا اگر نہ ٹھہرا جائے تو دونوں مثالیں تورات میں انجیل میں ایسا ہو سکتا ہے، مطلب ایسے بیان کیا ہے تورات انجیل میں ایسی مثال ہے، یا اگر یہاں ٹھہرے تو تورات پر رفع کرے تو تورات میں ایسی مثال ہے، انجیل میں ایسی مثال ہے۔ صحابہ کے اوصاف و فضائل کے خاص علامت ہے۔ اس مقام پر حق تعالیٰ نے حضرت کی رسالت اور آپ کی دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر صحابہ کرام کے فضائل اور خاص علامات ذکر کی ہیں۔ کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ سوچو، یہ دین ان کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے، معلوم ہے پوری دنیا تک دین جو پھیلا۔ قرآن کو کون سنے؟ بولو، اللہ کی باتوں کون سنے؟ انہیں جو مت تک کرے نہیں، منتقل کرے گا نہیں۔ ان کے بارے میں تمہارا ذرا بھی ڈاؤٹ ہو گیا پورا دن ہے انہوں جی میری بات میرے بارے میں اعتماد میری بات سنتے ہیں، بولو۔ تو صحابہ کرام پر جب تک پورا اعتماد نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی ہے وہ اللہ نے کلمۃ التقویٰ، اللہ نے تقوی پر ان کو لازم رکھا، ان کو جمع کرا تقوی پر اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھو تقویٰ کے وہ اہل تھے اور تقویٰ کے حقدار تھے وہ لوگ، دین پر پوری طرح قائم تھے صحابہ کرام۔
اب وہ آپس کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ الگ ہیں. اس کو تمہیں کھولنا ہی نہیں، تمہیں بولنا نہیں، بس جو کرے تم نہ پوچھنے والی کیا بولو، تم پوچھنے والے کہ تمہیں کیوں پریشان ہو رہے. ہاں نہیں، ان کے جھگڑے تمہیں بات ہی نہیں کرنا، تمہیں جھگڑوں کے بارے میں پر بولیں تمہیں، انہوں نے ہمیں جھگڑنا کرے تمہیں، تمہیں جھگڑنا کرے تمہیں صحابہ کرام میں کیا کر رہے ہیں لوگ ہیں برابر بولنے لگا برابر بچہ نہیں تمہیں. ارے وہ تو صحابہ کرام تھے، تمہیں کیا؟ ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، تمہارے کرے کیا؟ نہیں ذرا سوچو. ان کی اختلافات نفسانیت پر نہیں تھے، ان کی اختلاف نفسانیت پر نہیں تھے. وہ سمجھتے کہ میں حق پر ہوں یا میں حق پر ہوں، ایسا تھا. یا تو تمہارا نفسانیت پر اختلاف ہے تمہارے، اور کیا کیسا تمہارے قرآن سے پر دیکھو تمہاری بات تمہارے پاس سے کسوٹی ہے نا، دیکھو اس پر پرکھ کر دیکھو. اس میں ان کے سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو اس وقت کیا گیا تھا حدیبیہ پر، جو انہوں نے اسی دب کا صلاح اللہ کر رہے تھے. کیا اللہ کلو ایسا ہم دب کا صلاح کریں، بغیر عمرہ کرنے چلے جائیں، سب یہ سب کر رہے تھے. پھر ہم ایمان والے اگر وہاں سے آئے تو پھر واپس کرنا، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھو ہمارا کوئی آدمی جاتا تو واپس کرنے والے نہیں. ارے یہ کیسی سب ایسی صلاح دکھ رہی تھی، سب جو ہے ہم دب کر لے رہے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کی بات ہے بلکہ مانے، تو اس کے بعد اللہ بولے کہ ان پر ہم نے اپنا اطمینان نازل کیا ان لوگوں پر. یہ ان کی بے نظیر اطاعت رسول ہے، قوت ایمانی کا ثبوت دیا انہوں نے. اللہ کے رسول کی بات کوئی اور نبی، اس لیے آپ نے اپنے امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ اصحاب نمونہ کو چھوڑا ہے. دیکھو آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنے والا. نمونہ کون؟ صحابہ کرام ہیں. دیکھ رہے ہیں، اپنے اصحاب کو نمونہ چھوڑا ہے اور ان کی اقتداء و اتباع کے احکام دیے ہیں. اس لیے قرآن نے ان کے فضائل اور علامات بین مسلمانوں کو اتباع کی ترغیب دی ہے. معلوم ہے، ترغیب و تاکید کی ہے. پہلا ہے کہ وہ کفار کے ماحول میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. نسبی رشتوں کو دیکھتے نہیں تھے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، حق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں چل. تو گھر میں ایک بات ہے کہ باپ ایمان لایا بیٹا ایمان لایا، وہ یہ سب ایسے چل رہا تھا نا اس معاملے میں. تو بہت سخت ہیں ایمان کے بارے میں. خام خواہ کسی کو مارنا ویسا نہیں تھا. مطلب ان کی دوستی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی. تو اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کی دشمنی کرنا سب سے اونچا مقام ہے ایمان کا. من احب للہ و ابغض للہ، فقط استقبال ایمان، اس نے اللہ اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. دوستی کرا تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دشمنی کرا تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. نہیں جی نے ایسا اس لیے کر رہا ہے. اس کی ایسا برتن نہیں ہمارا دوست کر گھسرا نہیں میں اب یہ چلے سو کتنا ہمارا آدمی ہے جی، کتنی غلط کرا تو ایسا کیسے تمہارا آدمی رہتا کیا ہو جی. اس کو تم کو پسند نہیں کریں گے، تم اس کو جو ہے کنڈم کریں گے، تمہارا کتنا قریب آدمی کیوں نہ ہو. یہ ایمان کی علامت. مطلب ہے تو صحابہ کرام وہ تھے، صحابہ کرام وہ تھے. عبداللہ بن ابی، اس کے ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. ایسے اس سے باتیں کرا انہیں تو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا بولے ان کا بیٹا. دیکھو ذرا سوچو کیسی بات ہے. آپ بولے اللہ کے رسول، وہ سب صحابہ کرام کو معلوم ہوا، اللہ کے معلوم ہوا تو شاید اللہ کے رسول میرے باپ کو قتل کرنے والے ہیں یا قتل کرانے والے ہیں. تو اللہ کے رسول میرا باپ ایسا بولا نہیں، مجھے قتل میں قتل کراتا ہوں اس کو، کسی اور کو مت کہیے. دیکھو کون بول سکتا ہے بولو. اللہ کے رسول جو ہے آپ میرے والد میں قتل کرانے میرے ہاتھ سے، مجھے بولا میں قتل کراتا ہوں اس کو. دیکھو یہ کیسا ایمان تھا بولو ان کا. کسی اور سے مت کہیے، کیونکہ میرے باپ کا قتل مجھے دیکھنا نہیں ہوتا ہے. میرے باپ قتل کرے کہ مجھے غصہ آ سکتا ہے اس کے اوپر، اس لیے مجھے بولو میں قتل کراتا ہوں. کیا کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی بتاؤ. لیکن نہیں میں ویسا میں نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ دیا. پھر انتقال ہو گیا اس کا عبداللہ بن ابی کا. تو پھر آپ کو بیٹے پوچھ رہے دیکھو اب کیا کرنا میرا تمہارے ہونے وہ تو اللہ کے لیے آپ کا کرتا دیجیے، آپ کا یہ دیجیے، سب یہ آپ کرے. اللہ کی نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھا اللہ کے رسول. پھر اللہ کے رسول کو مانے نماز نہیں پڑھانا، منافق نماز نہیں پڑھانا، چھوڑ دیا اللہ کے رسول. تو یہاں کس کی دوستی دشمنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، یہاں ذات کے لیے ہے. اس نہیں دیکھ رہے نہیں اللہ کے لیے کیا کر رہے تھے. اب بظاہر تو ایمان والا ہے، انہیں وہ ہے اندر منافقت ہے فلاں ہے، اب ظاہر مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد معلوم ہے کہ منافق ہے. پھر اللہ کے لیے بتائیے لوگ منافق ہیں، دیکھو
یہ لوگ منافق ہیں، بظاہر تمہارے پاس آ رہے ہیں لیکن تم نا بہت نقصان پہنچانے کی پیچھے کوشش کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں لوگ. اس کا سخت ہونے کا مطلب کسی کافر پر رحم نہیں کرنا ایسا مطلب نہیں تھا. ان کفار پر سخت کا مطلب وہاں ان کو اپنے رشتے ناطے دوستی وغیرہ کے علاقے میں اس کے کام میں مانا نہیں ہوتا تھا. جہاں تک رحم کرم کا معاملہ ہے، خود اللہ تم کو روکتا نہیں کہ تم اپنے تبرع و تقسط الیہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا. ایک تو اس کے دین کے لیے انہیں ایسا ہے میرا باپ قتل کرنے دے، دوسرے نماز پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں باپ، پھر باپ کا انتقال ہو گیا اللہ کے آپ کو کرتا ہے. یہ دیکھو دونوں چیزیں ہیں. دوسرا بس صحابہ کرام کا کہ وہ رکوع سجدہ میں، تو رکوع سجدہ تو انہیں نماز ان کی خاص علامت تھی. صحابہ کرام لوگ دیکھتے تھے جو ہے کہ کیسے نماز پڑھنے والے تھے، پھر ان کے چہروں پر اس کا نظر آتا ہے. تو چہروں پر جو نشان آتا ہے یعنی تقویٰ پرہیزگاری کے نشانات، یہ جو گھٹا تھا اس میں نہیں ہے. نماز ان کا ایسا وزن بن گیا تھا کہ نماز اور سجدہ ان کے مخصوص آثار ان کے چہرے میں، مراد نظر سے وہ ابدیت اور خشوع اور تقویٰ کے آثار تھے. پیشانی پر جو سجدے کا نشان گھٹا تھا وہ مراد نہیں. کچھ لوگ بیٹھ کر دیکھیں گا پیشانی گھٹا کاٹ لے رہا بنا لے رہا انہیں، یہ مطلب نہیں اس کا، یاد رکھو. ٹھیک ہے، پیشانی میں جو سجدے کا نشان پڑتا ہے وہ مراد نہیں. تو جو راتوں کا نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے چہرے کو نور وار کر دیتے ہیں، اس کے چہرہ پر نور ہو جاتا ہے. حسن بصری فرمایا کہ مراد نمازیوں کے چہروں کا نور ہے جو قیامت. یہ تو ہے آپ بھی کل ایمان کا نور ان کو معلوم ہوگا، ایمان والوں کا نور. اب اس کے بعد جو فرمایا ان کی مثال تورات میں اسی انجیل میں ایسی ہے. تو تورات کی مثال یہ کہ ایسے تھے صحابہ کرام، ایسے نماز سجدہ رکوع کرنے والے، ان کے چہروں پر جو ہے تقویٰ کا نور ہے، ان کے چہروں پر اس کے نشانات دیکھ سکتے ہیں. یہ مثال تورات میں تھی. انجیل میں مثال ایسی ہے. اللہ کے رسول کے اصحاب شروع میں بہت کم تھے، جیسا کہ چھوٹا سا کوپل نکلتی ہے کیسی رہتی ہے، اس کے بعد پھر ذرا مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے بعد موٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے ایک درخت تنخ بن جاتا ہے ایسا. تو یہ کہاں ہے؟ اب انجیل اصل حالت میں ہے نہیں، اس کے باوجود بھی تورات انجیل اصلی حالت میں اب بھی یہ سے مثال ہے. دیکھو کیسے ہے. خداوند سینا سے آیا اور شعیر پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران یعنی مکہ کا جو پہاڑ ہے کوہ فاران 10,000 مقدسیوں کے ساتھ آیا. اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی، وہ اپنے لوگوں کی بڑی محبت رکھتا ہے. اس کے سارے مقدس اپنے تیرے ہاتھ میں ہیں، وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھتے ہیں، تیری بات مانتے ہیں. اللہ کے کہا جا رہا ہے. خداوند سے مراد شریعت. اللہ کے رسول 10,000 صحابہ کے لوگ داخل ہوتے ہیں نا مکہ کے اندر، وہ ہے اس کا بیان بالکل تقریباً ویسی ہے. آپ جو ہے کوئی فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر سے آتی شریعت کے معنی کفار پر سخت اور ایمان والوں پر رحم. یہ جو ہے ایک مولانا تھے، مولانا رحمت اللہ کرامی، پادری فنڈر کے نام سے تھا. چیلنج دیا تھا انہیں، چیلنج دیا کہ وہ پوری تورات ان کی انجیل نکال کو بتایا ہے کہ وہاں اللہ کے رسول کی اور سب پوری نشانیں موجود ہیں. کیا بھی انکار نہیں کر سکا. یہ کتاب کو بند کر دو اور ہمارے لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے. پہلی کتاب کے مقابلے میں پیری فرمائی تھی. اس میں انجیل کی مثال اس طرح سے ہے کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کے برابر ہے. رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑھتا سب سے بڑا بن جاتا ہے. دیکھیں ہمیں تو دیکھیں نہیں، دیکھیں کوئی لوگ رائی کے دانے کی جو ہے، لیکن جب بڑھتا سب ترکاروں سے بڑا ہو جاتا ہے. ایسا درخت ہوتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. یہ انجیل کی الگ الگ کتابیں نا، مرکز اور جو ہے متا، ایسی انجیل کی کتابیں. اس نے کہا خدائی بادشاہی ایسی جیسے کوئی آدمی زمین پر بیج ڈالے، رات کو ڈال کر سو جائے، صبح اٹھتی وہ کھیتی بن جائے. تو ایسی حساب کا کیا ہے 25 سال کے اندر کیا کیا انقلاب ہوگا. دیکھیں سالوں سے جو بت پرست تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ان کی زندگیاں بدل گئیں. ایک نیا معاشرہ، ایک نئی حکومت، نیا معاشرہ، نیا نیو آرڈر.
پوری زندگی مکہ مدینہ کیا پورا عربی بدل گیا، 100 گڑ کو تو دیکھے تو ایسا ہے. اس لیے فرمایا پہلے پتیاں آئیں، پھر بالیاں آئیں، بالوں میں پھر جو ہے دانے بھرے. جب اناج پک چکا تو جو ہے کاٹنے کا وقت آ گیا، نہیں اسے پھل پانے کا وقت ہے. کس طرح سے مسلمانوں کے اثرات جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئے. اب یہاں جو ہے لیغیظ الکفار، کفار کو دیکھ کر جلن ہوتی. تو صحابہ کرام سے جلنے والوں کو کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھ کر یہاں جو ہے اسی کھیتی کو دیکھ کر جو لوگ کون جل رہے ہیں؟ کفار جل رہے ہیں. صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا کافر ہے. تو امام مالک نے ایک آدمی جو ہے، ہم امام مالک کی مجلس میں تھے، ایک نے صحابہ کرام کی تنقید کی. تو امام مالک یہ آیت تلاوت کریں لیغیظ الکفار، صحابہ سے وہی بغض رکھے گا جس کی تو کافر رکھتے ہیں. بولے تو کافر اگر نہیں بولے ڈائریکٹ ہے، صحابہ سے وہی ضرور بغض رکھتے ہیں جن کے دل میں کفر رہتا ہے. بلکہ یہ نہیں کہ تو کافر ہو گیا، نہیں کہا، بلکہ فرمایا وہی تجھ کو پہنچے گی. دیکھ مطلب ہے وہ کافر ہے جس کا عمل کر رہا ہے. آگے جو فرما آخری آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں ان میں سے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. منہم کا تو ان میں سے چند لوگوں کا نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے. منہم سے لوگ کیا کرتے، تھوڑے لوگ، تھوڑے نہیں. منہم چپ کیا ہے، حسن بیان کے لیے ہے، وہ حسن بیان کے لیے منہم آیا. من جو بیانیہ ہے. اب فستن برس، تم گندگی سے بچو. من الاوثان، تو ان میں کچھ پاکی ہوتی کیا پتوں کے نہیں ہو سکتا. چپ من جو ہے حسن کلام کے لیے آیا تھا. من بیانیہ ہے. تو جو یہاں بھی جو ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے، سارے صحابہ کرام اچھے تھے، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے تھے. تو اس کے بعد جو ہے لقد رضی اللہ والی بات جو ہے ایمان والوں کے لیے ثابت ہے. کسی کے مطابق یہ مانو کسی وقت ایمان سے پھر جانا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رضا دینے کے بعد وہ آدمی نہیں پھرے گا ایمان سے. یاد رکھو، رضا ایک بار ملی تو ہمیشہ پرمنٹ رضا رہے گی. آج راضی ہے بالکل ناراض ہو، ایسا اللہ کا نہیں ہوتا. جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی مستقل رضا ہے. دیکھو لکھو علامہ ابن بر لکھا ہے کہ ومن رضی اللہ عنہ لم یسقط علیہ ابدا، کبھی اس پر ناراض نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت رضوان شریف والے میں سے کوئی آگ میں نہیں جائے گا. یہ اصالتاً کے اس میں سے بعض کا مستثنا بالقتل، کوئی تھوڑا ایکسیپشن بھی نہیں، ایکسیپشن کوئی بھی نہیں، سب کے سب ہو جائیں گے. اور اسی پر امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل اور قابل اعتماد. عادل یعنی قول فعل سے بالکل صحیح، سچے، عادل، کانٹے پترنے والے، جھکنے والے نہیں، ادھر ادھر مودی کی باتیں کرنے والے نہیں، معلوم ہے نہیں. سقہ کے معنی قابل اعتماد. صحابہ کرام جو ہے بالکل سچے اور قابل اعتماد. مطلب دین کیسا پہنچا تھا ہمارے تک. اسی پر امت کا تمام صحابہ کرام، ایک وہ چوتے سے نہیں ہو جو چلے ہوتے ہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کے سب اہل جنت ہونے کی ان کی اہل جنت ہیں. ان کی خطائیں ان کی تنقید کرنا گناہ عظیم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہوا ہے. اللہ نے تقوی پر ان کو جمع دیا تھا. یہ بات بھی تقوی کے حقدار تھے، تقوی کے اہل تھے. پھر یہ کہا دوسری آیت کیا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں، نبی کو اور ایمان والوں کو جو ہے رسوا نہیں کرے گا. نبی والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ صحابہ پر ہوتا ہے. یا الذین آمنوا قرآن میں کسے ہو؟ یا الذین کو تو کون ہے؟ صحابہ. پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے سبقت لائے ایمان لانے والے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ جنت کا ہے، اللہ کی رضا کا وعدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی فرمایا کلن بعد اللہ، سب کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا. کلن، سب کے لیے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں کیا اللہ نے. سورہ میں فرمایا حسنہ کے متعلق فرمایا جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ اچھا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. جن کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا وہ جہنم سے دور رکھے. مبدو انہا اولئک انہا مبدون، جہنم سے دور رکھے جائیں گے. حسنہ کا فیصلہ ہو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانے کے لوگ، زمانے سے زمانے کے لوگ، خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے نا، میرے زمانے کے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم میں کوئی شخص احد پہاڑ سنا ہے اللہ کے راہ میں دے، اور میرا صحابی کہ تمہارے احد پہاڑ اتنا بڑا دیں گا تو بھی میرے صحابی کے سیر آگے نہیں پہنچ سکتے تم لوگ. کیوں؟ ان کو اللہ کی صحبت حاصل تھی، ان کا ایمان ویسا تھا، ان کا تقوی ویسا تھا. تو اللہ کے نے فرمایا اللہ نے میرے اصحاب کو سارے جہاں پر
ان اللہ اختارنی، مجھے پہلے چن لیا، پھر میرا سب کو چن لیا، اللہ چن لیا، سوئے تمہیں کیا کرتے ہیں وہ؟ تمہارا سب بولنا غلط، چنے ہوئے لوگ ہیں وہ. ان اللہ اختارنی، مجھے وہ اختار لیا، سب میرے لیے، میرا سب کو چن لیا اللہ تعالیٰ. اب چنے ہوئے لوگوں تم کرٹیسم کرتے ہیں، یا سوچو تم کون ہو. پھر جو اکثر حدیث بعض لوگ جو ہے خطبے میں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ اصحابی، اللہ سے میرے صاحب کے بارے میں 2 بار پڑھ، پھر اللہ اللہ اصحابی 2 مرتبہ، اللہ ضرور میرے صاحب، ان کو میرے بات تنقید کا نشانہ مت بناؤ. جس نے ان سے محبت کی، میری ارے ان کے اب میرے بچے سے محبت تو میرے وجہ سے کرتے ہوئے تھے، میرے دوست سے محبت کرتے ہیں تو میرے وجہ سے کرتے ہیں. ہاں میرے دوست سے دشمنی کرنا تو میری دشمنی ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا جی، اس کا بیٹا ایسا کرتے نہیں. تو صحابہ سے دشمنی کرنا اللہ کی دشمنی کرنا ہے. اللہ سے دشمنی کرنا کیا؟ اللہ سے دشمنی کرنا. اللہ کی دشمنی کس سے؟ اللہ سے دشمنی جو ان سے بغض رکھا، مجھ سے بغض رکھا، جو مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ سے بغض رکھا. اللہ سے بغض رکھا کیا؟ اللہ اس کو انتقام دیں گے. وَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَ اللَّهُ يَأْخُذُ اللہ اس کو بدلہ سے بربر بدلا دے گا. معلوم ہے؟ تو یہ جو بہت سارے گمراہ فرقے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں. صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہوتی، اتنا کلیئر کٹ رہنے کے باوجود کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ لعنت میں گرفتار ہیں، لعنت میں گرفتار ہیں. لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہے. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو یہ جو تفصیل لکھی ہے انہوں نے، کتاب ہی لکھی ہے مقام صحابہ. شاید منگائیں کہ نہیں منگائیں کہ نہیں منگائیں کہ نہیں منگانا چاہیے کتاب. نہیں کیا مقام صحابہ جو کتاب ہے، پھر اس میں صاف جو جماعت اسلامی کے تھے مودودی صاحب کو نام لکھ ہم کس حال میں ہیں، کیا ہیں، آپ کو جو ہے اپنے خیالات کا جو ہے تجزیہ کر کے دیکھیں. آپ جو ہے صاف لکھیں، کیا ان پر اثر نہیں ہوا؟ میں جو لکھا ہوں اچھا لکھوانا ہے. کیسا ہم قرآن سے بول رہے ہیں، تم اپنے خیالات سے لکھو بول رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.